اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ دوم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخ محلے سے اپنی سواری پر تشریف لائے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے نیچے اترے۔ آپ بڑے بے چین اور غمگین تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ اپنے بستر پر تھے اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے چہرے چادروں سے چھپا لیے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پردہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بوسہ لینے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت عمر ابن خطاب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا ان کی روح معراج میں گئی ہے جو واپس آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ حالت حیات میں اور وفات کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈال دی اور پھر تیزی سے مسجد کی طرف چلے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے ممبر تک پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ممبر کی ایک جانب کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ آواز سن کر سب بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت جیسا انہیں آتا تھا پڑھا اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندہ تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی خبر دے دی تھی اور تم کو بھی تمہاری موت کی خبر دے دی، اور یہ موت ایک یقینی امر ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آل عمران آیت 144۔ ترجمہ: اور محمد میرے رسول ہی تو ہیں اور آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس آیت کو بالکل ہی بھول گیا تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پڑھنے سے یہ مجھے یاد آئی اور مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج سے پہلے نازل نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ ترجمہ: آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ ترجمہ: سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے، اسی کی حکومت ہے جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے، اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے، پس سب کو ان کے کیے کی جزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان آیت نمبر 26۔ ترجمہ: جتنے ذی روح روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، سورہ آل عمران آیت 185۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت کے روز ملے گی۔
اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصے میں آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت پر وفات دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک صاف اور کھلے راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر و شرک سے شفا دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہلاک ہوگا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہیں، جن پر موت نہیں آ سکتی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اس کا معبود مر گیا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے رب پر توکل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفا ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اسی کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ کی تلواریں ستی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو ابھی رکھا نہیں ہے، اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، جیسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی زیادتی کرے گا وہ حقیقت میں اپنے اوپر ہی زیادتی کرنے والا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تکفین اور تدفین کے لیے چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ آخری خطبہ سنا جو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اگلے دن کی بات ہے، اور اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش تھے اور کوئی بات نہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے کہ ہم دنیا سے پہلے چلے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد تشریف لے جائیں گے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ اب اگر حضرت محمد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور یعنی قرآن باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے تم ہدایت پا سکتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کی امتیازی صفت اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں مکہ سے چل کر غار ثور میں چھپ گئے تھے تو اس وقت صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق یہ ثانی اثنین، یہ یعنی دو میں سے دوسرے ہیں، اور یہ تمہارے کاموں کے لیے تمام مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ مناسب ہیں، لہٰذا کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہو جاؤ۔ اور اس سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک جماعت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو چکی تھی، اور عام مسلمانوں کی بیعت مسجد میں منبر پر ہوئی۔ حضرت زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ منبر پر تشریف لے جائیں، اور ان کو مسلسل بار بار یہی کہتے رہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو منبر پر خود چڑھایا۔ پھر عام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اگلے دن منبر پر بیٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کل میں نے تمہارے سامنے ایسی بات کہہ دی تھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے،
اور نہیں مجھے اس میں ملی ہے، اور نہ اس کا مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا۔ بس میرا اپنا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس لیے کل میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، جو کہ غلط تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں اپنی اس کتاب کو باقی رکھا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے دے گا جن کی انہیں ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس امر خلافت کو تمہارے میں سے سب سے بہترین آدمی پر مجتمع فرما دیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غار ثور کے ساتھی ہیں، لہٰذا تم سب کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ ثقیفہ کے بیعت کے بعد اب مسجد میں عام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہا مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ بات تواضعاً فرما رہے ہیں، ورنہ تمام علماء امت کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں ٹھیک نہ کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت داری ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے۔ وہ جو بھی شکایت میرے پاس لے کر آئے گا میں انشاءاللہ اسے ضرور دور کر دوں گا۔ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس سے کمزور کا حق لے کر کمزور کو انشاءاللہ دوں گا۔ جو لوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط فرما دیں گے، اور جو لوگ بھی بے حیائی کی اشاعت کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سب کو فرما بردار اور نافرمان کو عام سزا دیں گے۔ جب تک میں اللہ اس کے رسول کی بات مانتا رہوں تم بھی میری بات مانتے رہو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بڑے چھوٹوں سے بھی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے قیام گاہ پر واپس آئے تو انہوں نے مجھے اپنے انتظار میں پایا، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا اور مینا کا واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں آدمی سے یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت خلافت کروں گا۔ اللہ کی قسم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت یوں اچانک ہوئی تھی اور پوری ہو گئی تھی، میں بھی یوں اچانک ان سے بیعت کر لوں گا تو ان کی بیعت بھی پوری ہو جائے گی اور سب ان سے بیعت ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج شام انشاءاللہ میں لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کروں گا اور لوگوں کو اس جماعت سے ڈراؤں گا جو مسلمانوں سے ان کا امر خلافت یوں اچانک چھیننا چاہتے ہیں، یعنی بغیر مشورے اور سوچ و بچار کے اپنی مرضی کے آدمی کو اہلیت دیکھے بغیر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ موسم حج میں گرے پڑے کم سمجھ اور عام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیان کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو یہی آپ کی مجلس میں غالب آ جائیں گے، اور یوں سمجھدار عقلمند آدمیوں کو آپ کی مجلس میں جگہ نہ ملے گی۔ اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جو بات کہیں گے اسے یہ لوگ لے اڑیں گے، نہ خود پوری طرح سمجھیں گے اور نہ اسے موقع محل کے مطابق دوسروں سے بیان کر سکیں گے۔ لہٰذا ابھی آپ صبر فرمائیں، جب آپ مدینہ پہنچ جائیں تو وہاں آپ یہ بیان فرمائیں،
کیونکہ مدینہ ہجرت کا مقام اور سنت نبوی کا گھر ہے۔ لوگوں میں سے علماء اور سرداروں کو الگ لے کر آپ جو کہنا چاہتے ہیں اطمینان سے کہہ لیں، وہ لوگ آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ بھی لیں گے اور موقع محل کے مطابق اسے دوسروں سے بیان بھی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری بات کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں صحیح سالم مدینہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ میں اپنے سب سے پہلے بیان میں لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم ذی الحجہ کے آخری دنوں میں جمعہ کے دن مدینہ طیبہ پہنچے تو میں سخت گرمی کی پرواہ کیے بغیر عین دوپہر کے وقت جلدی سے مسجد نبوی گیا تو میں نے دیکھا کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے آ کر ممبر کے دائیں کنارے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے برابر میں گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ممبر پر ایسی بات کہیں گے جو آج سے پہلے اس پر کسی نے نہ کہی ہوگی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے میری اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج ایسی بات کہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو، کیونکہ دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہو چکا، اب کون نئی بات لا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ پھر مؤذن نے اذان دی۔ جب مؤذن خاموش ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں ایک بات کہنے والا ہوں جس بات کو کہنا پہلے سے ہی میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات میری موت کا پیش خیمہ ہو، لہٰذا جو میری بات کو یاد رکھے اور اسے اچھی طرح سمجھ لے تو جہاں تک اس کی سواری اسے دنیا میں لے جائے، وہاں تک کہ تمام لوگوں میں میری اس بات کو بیان کرے، اور جو میری بات کو اچھی طرح نہ سمجھے تو میں اسے اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں غلط بیانی سے کام لے۔ سب کو چوکنا کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات پہلے فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور ان پر کتاب کو نازل فرمایا، اور جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں رجم یعنی زانی کو سنسار کرنے کی آیت بھی تھی، اور وہ آیت یہ تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ اس آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اسے یاد کیا اور اسے اچھی طرح سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ طویل زمانہ گزرنے پر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہم تو رجم کی آیت کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرض کو چھوڑ کر وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ زانی کو رجم کرنے کا حکم اللہ کی کتاب میں تھا۔ جو محسن شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے گی اور زنا کے گواہ پائے جائیں گے، یا زنا سے حاملہ عورت زنا کا اقرار کر لے گی، یا کوئی مرد یا عورت ویسے ہی زنا کا اقرار کرے گی، تو اسے رجم کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ اور سنو، ہم قرآن میں یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے، لا ترغبوا عن آبائکم فإن کفرا بکم ان ترغبوا عن آبائکم۔ اپنے باپ دادے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسب کی نسبت نہ کرو، کیونکہ اپنے باپ دادا کے نسب کو چھوڑنا کفر ہے، یعنی کفران نعمت ہے۔ اب اس آیت کے الفاظ بھی منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا۔ میں تو بس ایک بندہ ہی ہوں، لہٰذا تم میرے بارے میں یہ کہو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مر گئے تو میں فلاں سے بیعت کر لوں گا۔ اسے اس بات سے دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اچانک ہوئی تھی اور وہ پوری بھی ہو گئی تھی۔ سنو، وہ بیعت واقعی ایسے ہی جلدی میں ہوئی تھی، لیکن اس بیعت کے جلدی میں ہونے کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو بچا لیا، اور آج تم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے جس کی فضیلت کے سب قائل ہوں، اور قریب و بعید سب اس کی موافقت کر لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت کا ہمارا قصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پیچھے رہ گئے، اور ادھر تمام انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور مہاجرین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابوبکر، آئیں ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم ان انصاریوں کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں ہمیں دو نیک آدمی حضرت عویم انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت معن رضی اللہ عنہ ملے، اور انصار جو کر رہے تھے وہ ان دونوں نے ہمیں بتایا اور ہم سے پوچھا کہ اے جماعت مہاجرین، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ان انصار کے پاس جانا آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اے جماعت مہاجرین تم اپنے معاملے کا خود فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم گئے اور ہم ان کے پاس پہنچے۔ وہ سب ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے، اور ان کے درمیان ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا یہ بیمار ہیں۔ جب ہم بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک صاحب بیان کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا اما بعد، ہم اللہ کے دین کے انصار و مددگار اور اسلام کے لشکر ہیں۔ اے جماعت مہاجرین، آپ لوگ ہمارے نبی کی جماعت ہیں، اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں اور امر خلافت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے بات کرنی چاہی، اور میں نے ایک مضمون اپنے ذہن میں تیار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے میں اسے کہنا چاہتا تھا، اور میں اس میں نرمی اختیار کیے ہوئے تھا، اور میں غصے والی باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر، آرام سے بیٹھے رہو۔ میں نے حضرت ابوبکر کو ناراض کرنا پسند نہ کیا، اس لیے اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے گفتگو فرمائی، اور وہ مجھ سے زیادہ دانا اور زیادہ باوقار تھے، اور اللہ کی قسم جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے اپنے مضمون میں جتنی باتیں سوچی تھیں وہ سب باتیں انہوں نے برجستہ اپنے بیان میں کہہ دی، یا تو وہی باتیں کہیں یا ان سے بہتر کہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اما بعد، تم نے اپنے بارے میں جس خیر کا ذکر کیا تم لوگ واقعی اس کے اہل ہو، لیکن تمام عرب کے لوگ امر خلافت کا حقدار صرف قبیل قریش کو ہی سمجھتے ہیں، اور قبیل قریش سارے عرب میں نسب اور شہر کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور مجھے تمہارے خلیفہ بننے کے لیے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی پسند ہے، دونوں میں جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا، اور اس ایک بات کے علاوہ حضرت ابوبکر کی اور کوئی بات مجھے ناگوار نہ گزری، اور اللہ کی قسم مجھے آگے بڑھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گردن اڑا دی جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کا امیر بن جاؤں۔
اس وقت تو میرے دل کی یہی کیفیت تھی، لیکن مرتے وقت میری یہ کیفیت بدل جائے تو اور بات ہے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے اور اس مرض کی بہت عمدہ دوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے جماعت قریش، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد سب بولنے لگ گئے اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں آپس کے اختلاف کا خطرہ ہوا، تو میں نے کہا اے ابو بکر، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ پہلے میں ان سے بیعت ہوا، پھر مہاجرین بیعت ہوئے، اس کے بعد انصار ان سے بیعت ہوئے، اور یوں ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پر غالب آ گئے کہ وہ امیر نہ بن سکے۔ اس پر ان میں سے کسی نے کہا، ارے تم نے تو سعد کو مار ڈالا۔ میں نے کہا اللہ انہیں مارے، یعنی جیسے انہوں نے اس موقع پر حق کی نصرت نہیں کی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ امیر بننے میں ان کی نصرت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس موقع پر ہم جتنے امور میں شریک ہوئے ان میں کوئی امر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے زیادہ کارآمد اور مناسب نہ پایا، اور میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کا سلسلہ ایک دم اس لیے شروع کرا دیا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ بیعت کے بغیر ہم ان انصار کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بیعت ہو جائیں گے، پھر ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے یا تو ناپسندیدہ صورتحال کے باوجود ان سے بیعت ہونا پڑے گا، یا ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی تو فساد کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا اب قاعدہ کلیہ سن لو، جو آدمی مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کسی امیر سے بیعت ہو جائے گا تو اس کی یہ بیعت شرعاً معتبر نہ ہوگی، اور نہ اس امیر کی بیعت کی کوئی حیثیت ہوگی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان دونوں کے بارے میں حکم شرعی ہو کہ اگر یہ حق بات نہ مانے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت زہری حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو آدمی جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو راستے میں ملے تھے، وہ حضرت عویم بن ساعدہ اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہما تھے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن صاحب نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے، وہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا قصہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو چکے ہیں اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ گھبرا کر ان کی طرف چل پڑے کہ کہیں یہ انصار اسلام میں نئی بات نہ کھڑی کر دیں۔ راستے میں ہمیں انصار کے دو آدمی ملے جو بڑے سچے آدمی تھے، ایک حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں نے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا تمہاری قوم انصار کے پاس، کیونکہ ہمیں ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ ان دونوں نے کہا آپ حضرات واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی مخالفت ہرگز نہیں کی جا سکتی اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا جو آپ حضرات کو ناگوار ہو۔ لیکن ہم نے کہا ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے، اور میں راستے میں وہاں جا کر بیان کرنے کے لیے مضمون تیار کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم انصار کے پاس پہنچ گئے تو وہ حضرت سعد بن عبادہ کے ارد گرد جمع تھے، اور حضرت سعد اپنے تخت پر بیمار پڑے ہوئے تھے۔ جب ہم ان کے مجمع میں پہنچ گئے تو انہوں نے ہم سے کہا اے جماعت قریش، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو۔ اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس مرض کی میرے پاس بہت عمدہ دوا ہے اور اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے، اور اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو اس مسئلے کا فیصلہ جوان اونٹ کی طرح پسندیدہ بنا دیں۔ اور اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سب لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ کہوں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر تم خاموش رہو، اور پھر انہوں نے حمد و ثنا کے بعد کہا اے جماعت انصار، اللہ کی قسم آپ لوگوں کی فضیلت کا اور اسلام میں جس عظیم درجے تک آپ لوگ پہنچ گئے ہیں اس درجے کا
اور آپ لوگوں کے حق واجب کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس قبیلے قریش کو عربوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور عرب اس قبیلے ہی کے کسی آدمی پر جمع ہو سکیں گے، لہٰذا ہم لوگ امیر ہوں گے اور آپ لوگ وزیر، لہٰذا آپ اللہ سے ڈریں اور اسلام کے شیرازے کو نہ بکھریں، اور آپ لوگ اسلام میں سب سے پہلے نئی بات پیدا کرنے والے نہ بنیں۔ اور ذرا غور سے سنیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں سے مجھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مراد لیا تھا، پھر فرمایا ان دونوں میں سے جس سے بھی آپ لوگ بیعت ہو جائیں وہ قابل اعتماد انسان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہنا پسند کرتا تھا وہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دی، سوائے اس آخری بات کے کہ یہ مجھے پسند نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی قسم مجھے کسی گناہ کے بغیر قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں کا امیر بنوں جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہوں۔ پھر میں نے کہا اے جماعت انصار اور اے جماعت مسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امر خلافت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جو ہر نیکی میں کھلے طور پر سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے پکڑنا چاہا، لیکن ایک انصاری آدمی مجھ پر سبقت لے گئے اور انہوں نے میرا ہاتھ دینے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو گئے۔ پھر تو لوگوں نے لگاتار بیعت ہونا شروع کر دیا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلے زریق کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس دن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے سے نکلے اور انصار کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے جماعت انصار، ہمیں تمہارے حق کا انکار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مومن تمہارے حق کا انکار کر سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ہم لوگوں نے جو خیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے برابر کے شریک رہے ہو، لیکن عرب کے لوگ قریش ہی کے کسی آدمی کے خلیفہ بننے سے راضی اور مطمئن ہو سکیں گے؟ کیونکہ ان کی زبان تمام لوگوں سے زیادہ فصیح ہے اور ان کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور ان کا شہر مکہ مکرمہ تمام عرب کے شہروں سے افضل ہے، اور یہ تمام لوگوں سے زیادہ عربوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، لہٰذا حضرت عمر کی طرف آؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ انصار نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ یہ بات حضرت عمر نے اندر کی کہلوانے کے لیے پوچھی تھی، ورنہ ان کا خود خلیفہ بننے کا ارادہ نہیں تھا۔ انصار نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک تو تم پر دوسروں کو ترجیح نہیں دی جائے گی، آپ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں۔ یہی بات دونوں حضرات میں دوسری دفعہ ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میری ساری قوت آپ کے ساتھ ہوگی اور پھر آپ کو مجھ پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے وقت کچھ لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت ہونے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم میرے پاس آ رہے ہو حالانکہ تم میں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ثانی اثنین کے الفاظ ہیں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔